یسایہ تیسرا باب۔ کیونکہ دیکھو خداوند رب الافواج یروشلم اور یہودا سے سہارا اور تکیہ، روٹی کا تمام سہارا اور پانی کا تمام تکیہ دور کر دے گا، یعنی بہادر اور صاحب جنگ کو، قاضی اور نبی کو، فال گیر و کہن سال کو، 50 کے سرداروں اور عزت داروں اور صلاح کاروں اور ہوشیار کاریگروں اور ماہر جادوگروں کو، اور میں لڑکوں کو ان کے سردار بناؤں گا، اور ننھے بچے ان پر حکمرانی کریں گے۔ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور رذیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ جب کوئی آدمی اپنے باپ کے گھر میں اپنے بھائی کا دامن پکڑ کر کہے کہ تو پوشاک والا ہے، آ تو ہمارا حاکم ہو اور اس اجڑے دیس پر قابض ہو جا، اس روز وہ بلند آواز سے کہے گا کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوگا، کیونکہ میرے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا۔ مجھے لوگوں کا حاکم نہ بناؤ، کیونکہ یروشلم کی بربادی ہو گئی اور یہودا گر گیا، اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں، کہ اس کی جلالی آنکھوں کو غضبناک کریں۔ ان کے منہ کی صورت ان پر گواہی دیتی ہے، وہ اپنے گناہوں کو سدوم کی مانند ظاہر کرتے ہیں اور چھپاتے نہیں۔ ان کی جانوں پر واویلا ہے، کیونکہ وہ آپ اپنے اوپر بلا لاتے ہیں۔ راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔ شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ میرے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ لڑکے ان پر ظلم کرتے ہیں اور عورتیں ان پر حکمران ہیں۔ اے میرے لوگوں، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے۔ خداوند اپنے لوگوں کے بزرگوں اور ان کے سرداروں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ تم ہی ہو جو پاکستان کو چٹ کر گئے ہو، اور مسکینوں کی لوٹ تمہارے گھروں میں ہے۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو۔ اور خداوند فرماتا ہے چونکہ صیون کی بیٹیاں متکبر ہیں اور گردن کشی اور شوق چشمی سے خرامہ ہوتی ہیں، اور اپنے پاؤں سے ناز رفتاری کرتی اور گھنگرو بجاتی ہیں، اس لیے خداوند صیون کی بیٹیوں کے سر گنجے اور یہودا ان کے بدن بے پردہ کر دے گا۔ اس دن خداوند ان کے خلخال کی زبائش اور جالیاں اور چاند لے لے گا، اور آویزے اور پہنچیاں اور نقاب اور تاج اور پازیب اور پٹکے اور اتردان اور تعویذ اور انگوٹھیاں اور نتھ اور نفیس پوشاکیں اور اوڑھنیاں اور دوپٹے اور کیسے اور آرسیاں اور باریک کتانی لباس اور دستاریں اور برقعے بھی۔ اور یوں ہوگا کہ خوشبو کے عوض سڑاہٹ ہوگی، اور پٹکے کے بدلے رسی، اور گندے ہوئے بالوں کی جگہ چندلا پن، اور نفیس لباس کے عوض ٹاٹ، اور حسن کے بدلے داغ۔ تیرے بہادر تہ تیغ ہوں گے اور تیرے پہلوان جنگ میں قتل ہوں گے۔ اس کے پھاٹک ماتم اور نوحہ کریں گے، اور وہ اجاڑ ہو کر خاک پر بیٹھے گی۔ آمین۔ یسایہ چوتھا باب۔ اس وقت 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام سے کہلائیں، تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ تب خداوند کی طرف سے رویدگی خوبصورت و شاندار ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا۔ اور یوں ہوگا کہ جو کوئی صیون میں چھٹ جائے گا اور جو کوئی یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا، مقدس کہلائے گا۔ جب خداوند صیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون روح عدل اور روح سوزان کے ذریعے سے دھو ڈالے گا، تب خداوند پھر صیون کے ہر ایک مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا۔ تمام جلال پر ایک سائبہ ہوگا اور ایک خیمہ ہوگا، جو دن کو گرمی میں سایہ دار مکان اور آندھی اور جھڑی کے وقت آرام گاہ اور پناہ کی جگہ ہو۔ آمین۔ یسایہ 5واں باب۔
اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سی اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا، اور ایک کولہو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے اور میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا۔ اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا۔ وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا، اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینا برسائیں۔ سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے، اور بنی یہودا اس کا خوشنما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ ان پر افسوس جو گھر سے گھر اور کھیت سے کھیت ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ باقی نہ بچے اور ملک میں وہی اکیلے بسیں۔ رب الافواج نے میرے کان میں کہا، یقیناً بہت سے گھر اجڑ جائیں گے اور بڑے بڑے عالیشان اور خوبصورت مکان بھی بے چراغ ہو جائیں گے، کیونکہ 15 بیگھے پاکستان سے فقط ایک بت میں حاصل ہوگی اور ایک خمر بیج سے ایک ایفا خلا۔ ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے، اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاریگری پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔ بس پاتال اپنی ہوس بڑھاتا ہے اور اپنا منہ بے انتہا بھاڑتا ہے، اور ان کے شریف اور عام لوگ اور غوغائی اور جو کوئی ان پر فخر کرتا ہے اس میں اتر جائیں گے، اور جھوٹا آدمی جھکایا جائے گا اور بڑا آدمی پست ہوگا، اور مغروروں کی آنکھیں نیچی ہو جائیں گی۔ لیکن رب الافواج عدالت میں سربلند ہوگا، اور خدائے قدوس کی تقدیس صداقت سے کی جائے گی۔ تب بڑے گویا اپنی چراگاہوں میں چریں گے، اور دولت مندوں کے ویران کھیت پردیسیوں کے گلے کھائیں گے۔ ان پر افسوس جو بطالت کی تنابوں سے بد کرداری کو اور گویا گاڑی کے رسوں سے گناہ کو کھینچ لاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ وہ جلدی کرے اور پھرتی سے اپنا کام کرے کہ ہم دیکھیں اور اسرائیل کے قدوس کی مشورت نزدیک ہو اور آن پہنچے تاکہ ہم اسے جانیں۔ ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں، اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں، اور شرینی کے بدلے تلخی اور تلخی کے بدلے شرینی رکھتے ہیں۔ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند اور اپنی نگاہ میں صاحب امتیاز ہیں۔ ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آور اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں، جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراست ٹھہراتے ہیں۔ بس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی جڑ بوسیدہ ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی، کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترک کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حقیر جانا۔ اس لیے خداوند کا قہر اس کے لوگوں پر بھڑکا، اور اس نے ان کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو مارا، چنانچہ پہاڑ کانپ گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں غلاظت کی مانند پڑی ہیں۔ باوجود اس کے اس کا قہر ٹل نہیں گیا، بلکہ اس کا ہاتھ ہنوز بڑا ہوا ہے، اور وہ قوموں کے لیے دور سے جھنڈا کھڑا کرے گا اور ان کو زمین کی انتہا سے سسکار کر بلائے گا۔ اور دیکھ وہ دوڑے چلے آئیں گے، نہ کوئی ان میں تھکے گا نہ پھسلے گا، نہ کوئی اونگے گا نہ سوئے گا، نہ ان کا کمر بند کھلے گا اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹے گا۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی سب کمانیں کشیدہ ہوں گی، ان کے گھوڑوں کے سم چکماک اور ان کی گاڑیاں گردباد کی مانند ہیں۔ وہ شیرنی کی مانند گرجیں گے
ہاں وہ جوان شیروں کی طرح دھاڑیں گے، وہ خرا کر شکار پکڑیں گے اور اسے بے روک ٹوک لے جائیں گے اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور اس روز وہ ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسے سمندر کا شور ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس ملک پر نظر کرے تو بس اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کے بادلوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ آمین۔